اگر کوئی ارشد ندیم کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے کہ اس نے یہ تمغہ جیتا ہے، اس نے 100 سالہ ریکارڈ توڑا ہے، اس نے 40 سال کے بعد ہمیں تمغہ جیت کے دیا ہے، تو وہ کچھ نہیں جانتا۔ اصل کہانی یہ ہے جس کو سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کیا خوبصورت سجدہ جس کو دیکھ کر دل ایمان سے بھر جاتے ہیں۔ اس کے بازو میں غربت کا ایسا زور آیا، غیرت کا ایسا زور آیا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میاں چنو کے پاس ایک گاؤں کا سادہ سا غریب سا لڑکا اس وقت پوری دنیا کا ہیرو ہی نہیں سپر ہیرو بن چکا ہے۔ اس نے جیولن تھرو کا 100 سے زیادہ سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پاکستان کے لیے انڈیویجول سطح پر، انفرادی سطح پر تمغہ لانے والا، سونے کا تمغہ لانے والا، وہ ہماری تاریخ کا واحد ہیرو قرار پایا ہے۔ ناظرین اکرام، جس وقت رنگ میں اترا تھا، میدان میں اترا تھا ارشد ندیم، اور دنیا بھر کے مبصرین کی اس پر نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں، وہ اس کے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے، تو میں نے ایک عرب کمنٹیٹر کو سنا، وہ اپنے عربوں کے لیے کمنٹری کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ارشد ندیم نے جیولن پکڑ لیا ہے، ارشد ندیم دوڑا ہے، ارشد ندیم نے جیولن تھرو کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے اس کی کیفیت دیکھی کہ وہ سارا اپنا وقار اور اعتبار بھول گیا، ساکھ بھول گیا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ اس وقت عرب کمنٹیٹر کے زبان سے بے اختیار اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے، اور وہ حدیث رسول اس کو یاد آ رہی تھی کہ الا ان القوۃ فی الرمی، کہ قوت تو پھینکنے میں ہوتی ہے، اور حدیث رسول کو ارشد ندیم نے ثابت کیا، پھر وہاں سجدہ کیا۔ اور وہ جانتی ہے، میں نے انڈینز کو سنا ہے، انڈینز کہتے ہیں کہ ہمارا نیرج چوپڑا جو تھا وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس اس نے دی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن آج کا دن ارشد ندیم کا دن تھا۔ ارشد ندیم نے کرشمہ کیا ہے، ارشد ندیم نے یہ کوئی آؤٹ آف باکس جا کے کھیلا ہے، یعنی ارشد ندیم نے جو کیا ہے وہ کسی حساب میں، کسی کتاب میں، کسی نصاب میں ہی نہیں آتا، لہٰذا ارشد ندیم کا مقابلہ دنیا کی آج کوئی قوت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ کہانی تو آپ نے سنی ہے، لیکن کہانی اس کے پس پردہ اور ہے۔ اگر کوئی ارشد ندیم کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے کہ اس نے یہ تمغہ جیتا ہے، اس نے 100 سالہ ریکارڈ توڑا ہے، اس نے 40 سال کے بعد ہمیں تمغہ جیت کے دیا ہے، تو وہ یقین جانیے کچھ نہیں جانتا۔ اصل کہانی یہ ہے جس کو سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ارشد ندیم کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس ایونٹ میں جانے سے پہلے اس کے پاس یہ جو جیولن تھا، جس کو آپ نیزہ کہہ لیجئے، لاٹھی کہہ لیجئے، لکڑی کہہ لیجئے، جس کو پھینکا جاتا ہے زور سے، ارشد ندیم کے پاس صرف ایک جیولن تھا، بین الاقوامی معیار کا، وہ خراب تھا، یہ 6 سے 7 لاکھ روپے میں آتا ہے، لیکن ارشد ندیم کے پاس نہ 6 سے 7 لاکھ روپے تھے، نہ اس کو حکومت سپورٹ کر رہی تھی، نہ اس کو اس کا کلب سپورٹ کر رہا تھا۔ وہ بیچارہ بھاگا مارا پھر رہا تھا کہ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کم از کم ایک جیولن اچھے معیار کی مل جائے۔ اس کو بہرحال وہ شہباز شریف سے ملاقات کی اور لوگوں سے ملاقات کی، تو اسے اپنی زندگی کی واحد جیولن مل گئی۔ اس کے مقابلے میں کتنی سہولیات نیرج کو ملی تھی، ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نیرج چوپڑا نے صرف ایک ایونٹ پہلے یعنی جب وہ جاپان ٹوکیو اولمپکس میں گیا تھا، اس سے پہلے اس نے 177 جیولن خریدی تھی، حکومت نے اس کو خرید کے دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو انہوں نے 74 لاکھ روپے، یہ انڈین 74 لاکھ روپے ہیں، 74 لاکھ روپے کی ایک مشین خرید کے دی تھی کہ جس سے وہ جیولن پھینک سکتا تھا، اس میں معاونت حاصل ہو سکتی تھی۔ نیرج چوپڑا پر جو انڈین حکومت خرچ کرتی ہے، صرف 1 سال یا سوا سال میں جو وہ خرچ کرتی ہے نیرج چوپڑا پر حکومت، وہ 7 کروڑ انڈین روپے ہیں، جو ہمارے 23 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ پھر ہمارے ارشد ندیم نے کتنی پریکٹس کی ہے، یہ سن کر بھی آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ صرف 5 ہفتے انہوں نے ٹریننگ کی ہے، جنوبی افریقہ کے کیمپ میں جا کے پریکٹس کی ہے۔ اس کے مقابلے میں نیرج چوپڑا نے کتنی ٹریننگ کی ہے یہ سن لیجئے۔ دسمبر سے فروری تک جنوبی افریقہ میں وہ متواتر پریکٹس کرتے رہے، مارچ سے مئی تک ان کی حکومت نے ان کو ترکی میں بھیج دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہاں ٹریننگ کی، فن لینڈ میں ٹریننگ کی، امریکہ میں ٹریننگ کی، برطانیہ میں ٹریننگ کی، فرانس میں ٹریننگ کی، جمہوریہ چیک میں ٹریننگ کی، پولینڈ میں، سویڈن میں، یہ سارا کچھ حکومتی خرچے پر ہوتا رہا۔
یعنی ایک شخص ہے جس کو پوری دنیا میں ٹریننگ کرائی گئی ہے، جس کو کروڑوں روپے سالانہ لگا کے ٹریننگ دی گئی ہے، دنیا بھر کے پریکٹس کلبز میں اس کو بھیجا گیا ہے، اس کے لیے مشینیں خریدی گئی ہیں، اس کے ساتھ بے انتہا یعنی کوچز ہیں، ہر طرح کی سہولیات تکنیکی اسے میسر ہیں، اور وہ شخص اس کے مقابلے میں ایک شخص جو اترتا ہے وہ ایسا غریب ہے کہ اس کے گھر کو پلستر بھی نہیں ہوا، وہ سرکاری اسکول میں پڑھا ہے، اس کا باپ ایک مستری ہے، اس نے جیولن پھینکنے کا آغاز اپنے اسکول کے گراؤنڈ سے کیا ہے، اور وہ بیچارہ مارا مارا خانے مال میں پھرتا ہے، لاہور میں پھرتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، اور اسی فروری میں اس کی انجری تھی اور برطانیہ سے وہ اپنا آپریشن کروا کے آیا ہے۔ یعنی ایک انجرڈ آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، اس کو نہ اس کی حکومت پوچھتی ہے، نہ اس کا سپورٹس کلب پوچھتا ہے، 6-7 لاکھ روپے کے لیے ترستا پھرتا ہے۔ دنیا ہمارا مذاق اڑاتی تھی، انڈین کہتے تھے کہ یہ سلور میڈل بھی جیت کے لے آئے تو تم شکر کرنا، لیکن اندازہ کیجئے کہ یہ شخص جو غریب تھا، قیور تھا، قسم پرسی کا شکار تھا، کوچ میسر نہیں تھے، اور خراب جیولن سے وہ پریکٹس کرتا رہا تھا، اس کو میدان میسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو توفیق عطا فرمائی کہ دنیا بھر کی تکنیک کے سامنے، دنیا بھر کے پیسے کے سامنے، دنیا بھر کی مہارت کے سامنے ہمارا یہ سادہ دیہاتی جوان جو خراب جیولن سے کھیلتا رہا تھا کھڑا ہوا، اور اس نے جب پھینکا، کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ اس طرح کر سکے گا، لیکن جب اس نے جیولن پھینکا اس کے بازو میں غربت کا ایسا زور آیا، غیرت کا ایسا زور آیا کہ اس نے 118 سالہ ریکارڈ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ این اس وقت جب دنیا سینہ چوڑا کر کے کھڑی ہوتی ہے، سر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے، ارشد ندیم ایک مسلمان تھا، اس نے اپنے سر کو جھکایا، پیرس جو خوشبوؤں کا ملک ہے اس میں اپنے سر کو جھکایا، سجدہ کیا۔ کیا خوبصورت سجدہ جس کو دیکھ کر دل ایمان سے بھر جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک مومن کا طریقہ، ایک مومن کا شعار یہ ہوتا ہے کہ جب اسے اللہ سر بلند کرتا ہے تو وہ سر کو جھکا لیتا ہے، جب اللہ اسے افتخار دیتا ہے، اعزاز دیتا ہے، تو وہ اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا دیتا ہے۔ یہ سبق ہے ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو وسائل نہ ہونے کا رونا روتے ہیں۔ تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، دنیا تمہارے سامنے جھکا دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔